ہمارے تو بزرگوں کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں ہیں، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں ہیں، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں ہیں، بعض بزرگوں کے آسمان پہ اڑنے کی کرامتیں ہیں، چپلوں کو آسمان پہ اڑانے کی کرامتیں ہیں، حاجتیں پورا مردوں کو زندہ کرنے کی کرامتیں ہیں۔ تو ایک میرا دوست میرے پاس کرامات کی کتاب لے کے کرامات اولیاء اور یہ دیوبند اس کے لے کے آیا، دیوبندی علماء کی کرامتیں، ان کے اولیوں کی کرامتیں۔ تو اس کی کرامت میں نے پڑھی تو اس نے سنائی مجھے پڑھ کے، تو وہ کرامت کیا تھی؟ وہ کرامت یہ تھی کہ ان کے کوئی حافظ صاحب تھے، اور وہ حافظ صاحب کی یہ کرامت تھی کہ وہ جو تھے نا مطلب خوبصورت چیزوں کے بڑے شوقین تھے، یعنی خوبصورت چیزوں کے مطلب دیکھنے کے بڑے شوقین تھے وہ۔ تو انہوں نے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کو ایک پتہ چلا کہ فلاں کی اونٹنی بڑی خوبصورت ہے، اب وہ اونٹنی کو دیکھنے کے لیے پہنچ گئے وہاں پر۔ تو مطلب یہ تو ایک ضمن ذکر، پھر اس کے نیچے وہ انہوں نے پیرا دکھایا کہ ایک قاری صاحب جو ان کے نا وہابی قاری صاحب جو تھے، وہ ایک بچے کو، خوبصورت بچے کو پڑھاتے تھے۔ تو وہ خوبصورت بچے کو پڑھاتے تھے تو وہ ان کو پتہ چلا کہ بھائی وہ ایک بہت خوبصورت بچہ، اس کو ایک قاری صاحب پڑھاتے ہیں۔ تو وہ اس قاری صاحب اس بچے کو دیکھنے کے لیے پہنچ گئے۔ اچھا، پھر اسی کتاب کے اندر اس کی مطلب وہ بچے کے حسن میں گم ہو گئے، اس کی حسن کی تعریف کرتے رہے، اس کو دیکھتے رہ گئے، اور یہ اس طرح کی یہ ہیں ان کی کرامتیں، یعنی یہ اس کو کرامت بولتے ہیں۔ جو ہمارے بزرگوں میں کوئی ایسا کر لے تو ہم ان کی وعید کرتے ہیں، ہم ان کو پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ان کے یہاں کرامت ہے۔ خوبصورت لڑکوں کو دیکھنا، امرت پسندی ان کے اندر عام ہے، امرت پسندی۔ ایک مولوی کا میں نے دیکھا، ایک مولوی ان کا جو ہے نا وہ، اور بڑا مشہور مناظر ہے ان کا، وہ جناب یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا ہے نا، لڑکوں کے ساتھ جو قوم لوط والا کام کرتے ہیں، وہ کہہ رہا تھا جائز ہے، اس کو وہ جائز کہہ رہا تھا۔ یعنی اپنا حال دیکھو، تمہارا اپنا حال کیا ہے؟ جس کو قرآن مجید کہہ رہا ہے وہ گندے کام کرتے تھے، یعنی قرآن مجید جو ہے قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ گندے کام کرتے تھے، اور ان کا مولوی یعنی وہابیوں کا، دیوبندیوں کا مولوی جو ہے نا اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے نزدیک جائز ہے۔ وہ کلپ ہے میڈیا پہ موجود ہے کہ جس میں یہ بات کہہ رہا ہے وہ کہ یہ ایک عمل جائز ہے۔ تو یہ مطلب، اور یہ اس طرح کی مطلب، اور ایک میرے پاس بھی ایک آیا بندہ مولوی کہنے لگا کہ جو ہے مطلب عورت کے بھی جو ہے پیچھے سے جانا جائز ہے۔ کہ کیسے جائز ہے بھائی؟ تو کہنے لگا دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا، النساء حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، نساء عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، عورتوں کو جیسے چاہو استعمال کرو۔ اب یہاں تو اس نے اپنی خواہش کے مطابق دیکھ لیا جیسے چاہو۔ میں نے کہا اسی آیت میں اس کا جواب بھی موجود ہے۔ کہنے لگا کیا جواب ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کھیتی، وہ کھیتی باڑی وہیں کرو نا جہاں سے فصل اگتی ہے، جہاں سے تمہیں فصل ملے۔ ایسی جگہ کھیتی باڑی کیوں کرتے ہو کہ جہاں سے فصل ہی نہ ہوگے؟ بنجر زمین میں کون کھیتی باڑی کرتا ہے؟ یا پتھریلے علاقے میں، پہاڑوں میں جا کے کون کھیتی باڑی کرتا ہے؟ پہاڑوں میں ہل چلے گا، پتھر میں کچھ اگے گا؟ تو مطلب یہ ایسی جگہ جہاں سے کھیتی کو فصل ہی نہیں مل سکتی، وہاں پہ فصل اگانے کا، بیج بونے کا، کھیتی باڑی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو نساء حرث یہ کھیتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم جائز طریقے سے جہاں سے تمہیں فصل ملے وہیں آؤ۔ یہ میں نے اس کو سمجھایا۔